اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم دین میں ترجیحات پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہر سیریل اپنی جگہ ایک تقریر ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک نہیں سنا دوسرا سن رہا ہے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ آج ہم جو بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں یہ پارٹ نمبر 6 ہے۔ یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر شریعت نے کسی چیز میں آسانی پیدا کی ہے تو ہم کو چاہیے کہ اس میں تنگی پر عمل نہ کریں، اور یا کم سے کم جو لوگ صاحب علم ہیں ان کو چاہیے کہ آسانی کی بات عوام میں بتائیں، مشکل پر فتویٰ نہ دیں۔ تقوی پہ تیسری بات، تقوی پہ فتویٰ دینے کے بجائے آسانی کا فتویٰ دیا جائے تو اس سے عوام میں کیا ہوتا ہے کہ اسلام کے بارے میں ایک اچھی رائے، اچھا نظریہ پیدا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خاص کر ہم لوگ یعنی علماء کرام، ہم اپنے گھروں میں یا اپنے مل جلنے والوں میں ہر چیز کو یہ بولنا شروع کرتے ہیں، نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے جو گھر والے لوگ ہوتے ہیں خاص کر، وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس گھر میں کیسے پیدا ہو گیا، تو ان کو اندر سے اسلام سے دوستی اور محبت ہونے کے بجائے ان کو اندر سے الجھن شروع ہوتی ہے۔ تو جتنا اللہ اور اس کے رسول نے ڈھیل رکھا ہے وہ ڈھیل آپ رکھیں، اور جہاں پر ٹائٹ رکھا ہے وہاں پر آپ بھی ٹائٹ رہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے اس تقریر کا کہ نہیں ہر جگہ آپ آسانی پیدا کریں۔ جہاں پر شریعت نے سب چیز کا ایک دائرہ کھینچا ہوا ہے، اس دائرے میں رہتے ہوئے آپ کیا کریں کہ آسانی کو مشکل پر جو ہے وہ ترجیح دیں، یعنی آسانی کا عمل جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بیان کریں، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ پروردگار عالم تمہارے لیے آسانی رکھتا ہے اور وہ مشکل جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہمارے بندے مشکل میں گرفتار ہو جائیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت جو نازل ہوئی ہے روزے کے بارے میں ہے۔ یہودیوں نے مشکل بنایا روزے کو، اور پورے مہینے بھی ان کو اس بات کی اجازت نہیں تھی رات میں بھی کہ وہ اپنی بیوی سے ملاقات کر سکے۔ اسلام نے کیا کیا کہ جتنے دیر کا روزہ ہے اتنے دیر تک بیوی سے پرہیز کیا جائے۔ جب روزہ آپ کا ختم ہو گیا تو بیوی سے پرہیز بھی ختم ہو گیا، اور اس میں نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ آدمی یہودی نصرانیوں نے بھی کیا اس کو کہ قانون بنایا کہ جب تک مہینہ رہے گا روزے کا، جس مہینے بھی جس کو لینٹ پیریڈ وہ لوگ کہتے ہیں، 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو اس درمیان میں بیوی سے ملیں گے نہیں، اور قانون ہونے کے باوجود کیا کرتے، ملاقات بھی کرتے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا، آسانی پیدا کیا۔ تو اس طریقے سے بہت سے مسائل ہیں کہ جس میں جو ہے وہ آسانی موجود ہے، سختی کریں گے پریشان ہو جائیں گے۔ تو امام اعظم علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ اگر کپڑے میں کہیں گندگی، کتنے لوگ ہیں، ابھی اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں، کتنے لوگ ہیں کہ اپنے طور پر چھوٹی، نہیں بھیا ناپاک ہو گئے ہیں، نہیں بھیا چھینٹا پڑ گیا ہے۔ آپ جانیں کہ چھینٹے کی حیثیت کیا ہے، ناپاک کسے کہتے ہیں، اور اسی بہانے کیا کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو امام اعظم علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کہیں کوئی گندگی لگ گئی ہے، جیسے چڑیا نے پاخانہ کر دیا یا، تو کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا جتنی دور گندگی لگی ہے اس کو کیا کر لیا جائے، دھل لیا جائے۔ صحیح بات ہے، یہی مسئلہ بھی ہے۔ ایک دن اتفاق سے ان کے کپڑے پہ گندگی لگ گئی، کس کے؟ امام اعظم کے۔ اب وہ پوری آستین دھل رہے تھے، تو وہ صاحب نے ان کو دیکھ لیا تو انہوں نے کہا حضرت آپ ہم کو تو بولے تھے کہ چٹکیا لو، جتنی گندگی لگی اتنا،
اور آپ پوری آستین دھل رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ ہمارا تقویٰ ہے، ہم اس پر فتویٰ نہیں دیتے، فتویٰ جو ہے وہ اصل وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب اگر آپ یہ بتا دیں کہ آستین پہ گندگی لگی تو پوری آستین دھونی پڑے گی، پائجامے میں پیشاب کے مقام پہ قطرہ لگ گیا ہے تو پورا پائجامہ جتنا لگا ہے اتنا دھل لیں گے تو بھی پاک ہو جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے کہ آسانی جہاں شریعت نے رکھی ہے اس کو ترجیح دینا چاہیے، پریفرنس دینا چاہیے اس چیز پر جو مشکل ہے۔ یہ آپ کو قرآن کی آیت پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو ابن حبان نے اور جامع الصغیر میں اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندوں کو رخصت دی جائے، بندوں کو ان مسئلے میں جس میں ہم نے رخصت دی آپ بھی رخصت دیں، اور جس طریقے سے وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ جو ہم نے منع کیا ہے اس میں رخصت دی جائے، ہم اس کو نہیں پسند کرتے۔ اللہ کہتا ہے جو جائز کام ہے اس میں جتنی ڈھیل ہے اتنی ڈھیل کو آپ برقرار رکھیں۔ مثال کے طور پر سفر ہے، سفر میں روزہ آپ رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، روزہ آپ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں۔ اب ایک آدمی کہتا ہے نہیں آپ سفر بہت آسان ہے، آپ کیوں روزہ چھوڑیں گے؟ نہیں، آپ اس کو بتائیں سفر آسان سے مراد نہیں ہے، وجہ سفر ہے، سفر کیسے ہو رہا ہے، ہوائی جہاز سے ہو رہا ہے، گاڑی کے اے سی میں بیٹھ کے ہو رہا ہے، یہ نہیں بیان کریں کہ سفر میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے اور چھوڑنے کی بھی اجازت ہے۔ اب وہ بندہ خود دیکھے گا کہ میرا معاملہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی، یہ بھی مسئلہ ہے کہ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر یار روزہ چھوڑ دیتے ہیں نا تو رمضان کے بعد میرے لیے رکھنا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں رمضان میں پورے روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد پورے سال میں 330 دن ان کو ایک روزہ رکھنا کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ یہ محسوس کر رہا ہے، بندہ مسئلہ بتا دیں صحیح، محسوس یہ کر رہا ہے کہ میرے لیے بعد میں روزہ رکھنا ٹھیک ہے، آپ رکھ لیجئے روزہ، تاکہ کیونکہ وہ مصیبت آپ کے لیے اس سے بڑی لگ رہی ہے تو وہاں پر آپ چھوٹی مصیبت اختیار کر لیجئے۔ پھر ہمارے یہاں اصول فقہ میں یہ بات بتائی گئی کہ اگر دو مصیبتیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں تو ایسی شکل میں احون البلیتین اختیار کر لیجئے آپ کہ اس میں سے چھوٹی والی کون سی ہے اس پر عمل کر لیا جائے گا، بڑی والی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ایک طرف سانپ ہے ایک دروازے پر، ایک دروازے پہ شیر کھڑا ہے، اب آپ کو نکلنا ہی نکلنا ہے گھر سے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ شیر والے کی طرف سے نکلنا زیادہ خطرناک ہے یا سانپ والے کی طرف سے نکلنا زیادہ خطرناک ہے۔ جس کو آپ چھوٹی مصیبت جانتے ہیں اس کو آپ اختیار کر لیں۔ تو یہ اصل اصول ہونا چاہیے کہ آدمی آسانی کی چیزوں اور مشکل کی چیزوں میں اگر دونوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں تو اس کو اختیار کرنا چاہیے آسانی کی چیز، اور فتویٰ بھی دینا چاہیے آسانی کی چیز۔ نماز دیکھیں امام اعظم علیہ الرحمہ نے اس اصول کی کیسی پابندی کی۔ نماز میں جب آپ سفر کرتے ہیں 48 میل کا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو نمازیں 4 رکعت ہیں ان کو آپ 2 پڑھیں، یعنی ظہر میں 2 پڑھیں، عشاء میں 2 پڑھیں اور عصر میں، یہ 3 نمازیں 2 رکعت پڑھنی ہیں۔ کچھ لوگ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فتویٰ دیا کہ 4 پڑھے تو چلتا ہے، ہمارے یہاں ایک دم نہیں چلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک آدمی سفر میں ہے، آرام سے بیٹھا ہوا ہے، 4 رکعت پڑھ لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے ایک چیز ہم کو بطور ہدیہ دیا ہے تو آپ اس ہدیے کو استعمال کریں، اللہ کی طرف سے یہ گفٹ ہے، آپ کیوں اس کو 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں؟ ان کے نزدیک 4 رکعت پڑھنا جائز نہیں۔ وہی بات امام اعظم علیہ الرحمہ نے پکڑی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، جب اللہ نے اجازت دی ہے کہ 2 رکعت، انہوں نے اس پہ وجوب کا فتویٰ دیا کہ 2 رکعت پڑھنا ہی آپ پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو عبادت گزار بننا چاہ رہے ہیں، نہیں بھائی ہمیں تو فل فری ہم 4 پڑھیں گے، نہیں، اللہ نے اگر کہا ہے تو اللہ کے ہدیے کو قبول کرنا وہ بھی ایک ثواب ہے۔ کوئی آدمی کوئی ایک گفٹ دے آپ کو اور آپ اس کے منہ پہ بولیں رکھو یار میرے پاس اللہ نے بہت دیا ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔
آپ چاہے جتنے بڑے آدمی ہوں، دینے والے کی نیت کیا ہے، دینے والا بیچارہ کتنے خلوص سے دے رہا ہے، آپ اس کے دل کو رکھنے کے لیے کم سے کم کچھ نہ بولیں اور بولیں بھائی جزاک اللہ، بہت خوشی ہوئی آپ نے مجھے ہدیہ دیا۔ اب جو سب سے بڑی ذات ہے پوری دنیا کو چلاتی، اس نے آپ کو ہدیہ دیا اور آپ کہہ رہے ہیں میں 4 رکعت پڑھوں گا، اس وجہ سے جائز نہیں ہوا۔ تو جن چیزوں میں رخصت ہے وہاں پہ رخصت کو استعمال کر، خاص کر نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں۔ ایک آدمی بوڑھا ہو گیا ہے، ایک آدمی بیمار ہو گیا ہے، ایک آدمی نہ بوڑھا ہے نہ بیمار ہے، کمزور ہو گیا ہے، اب اس کو مولوی صاحب بتا رہے ہیں عشاء میں 17 رکعت ہی تم کو پڑھنا ہے۔ عشاء میں 17 رکعت نہیں ہے، 17 رکعت جو ہم کو بتائی جاتی ہے پڑھنے کی گنجائش ہے، پڑھی جا سکتی ہے، آپ اس کو بھی لٹکائے۔ وہ بیچارے گاؤں میں دیکھتا ہوں بات بوڑھے ہیں بیچارے، وہ 17 پورا ہی کرنا ہے ان کو پوری۔ اب وہ پھر اس کا نتیجہ کبھی کبھی کیا نکلتا ہے کہ وہ 17 سوچ کر پوری نماز ہی چھوڑنا شروع کرتا ہے۔ اگر آسانی پر بات کہی جاتی کہ بھئی دیکھو آپ کی عمر ہو گئی ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اٹھنے بیٹھنے میں، آپ 4 رکعت جو سنت غیر موقدہ ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 4 رکعت فرض پڑھ لیں، 2 رکعت سنت موقدہ اس کو پڑھ لیں اور 3 رکعت وتر پڑھ لیں۔ اچھا ہم بھی گھبراتے ہیں، گھبرانے میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آسانی والی بات بتاؤ وہی ان کے نزدیک اب سب سے فضیلت والی ہو جاتی، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ علماء جو کبھی کبھی گھبراتے ہیں ان مسئلے کو بیان کرنے میں، اس کی وجہ جیسے میں نے بتا دیا کہ آپ 4 رکعت 2 پڑھ لیے، 2 پڑھ لیے تو 4 2 6 اور 3 ہو گئی 7 9۔ اب یہ 9 میں نے بتا دیا، اب 9 وہ بھی پڑھنا شروع کر دیا بابو جو ہٹا کٹا ہے۔ ہٹا کٹا کو چاہیے کہ اس کو ایک دوسرا مسئلہ بھی بیان کرنا چاہیے کہ اگر آج آپ 17 پڑھتے رہے، ادھر کی بھی نفل ملائی، ادھر کی بھی نفل ملائی، سنت غیر موقدہ میں ملائی، حدیث میں کیا آتا ہے اگر آپ یہ لگاتار کام ایسے کرتے رہے کوئی بھی، اور اچانک ضعف کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے آپ اس دن 17 نہیں پڑھ سکے، تو بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 17 ہی لکھی جائے گی، کیونکہ آپ نے چھوڑا کس کی وجہ سے؟ بڑھاپا کون لایا ہے؟ اللہ لایا ہے۔ بیماری کون لایا ہے؟ اللہ لایا ہے۔ کمزوری کون دیا ہے؟ اللہ دیا ہے۔ تو اللہ اس بات کو بھی رکھتا ہے، وہ اللہ ہے کہ یہ جب اچھا تھا تو ہم کو خوب یاد کرتا تھا، اگر آج یہ بیمار ہو گیا ہے اتنا نہیں یاد کر پا رہا ہے تو بھی آپ کے اکاؤنٹ میں وہی چڑھتا رہتا ہے جو اس لیے جوانی میں ہٹے کٹے میں پورا فل کام کرنا چاہیے، تاکہ جب ہماری عمر ڈھل جائے تو ہمارا وہی والا اکاؤنٹ چالو رہے جو ہم نے جوانی میں کیا ہے۔ اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ یہ بہت یعنی پریشانی کی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی مسئلے ہم ایسے بیان کرتے ہیں تو کراس سوال آتے ہیں سائٹ سے، شیطان لاتا ہے اور لا کر کے اس وقت اگر اس کو کلیئر نہیں کیا جاتا ہے تو وہی اس کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، تو لہذا جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھیں۔ اچھا اس میں جو خیال رکھنا ہے کبھی کبھی وقت کے لحاظ سے خیال رکھنا ہے۔ اب مثال کے طور پر شادی ہے، اب آپ دیکھیے ہم نے کہا کہ نہیں یہ جو تم جتنی رسم کرو سب غلط ہے، سب بدعت ہے، سب غلط، کیوں مولانا ہے ہم کو بولنا ہے؟ نہیں۔ اب ایک شادی کے گھر میں ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب چند بچیاں ہیں جو اپنے بیٹھ کر کمرے میں گیت گانا چاہتی ہیں جن کے اشعار اچھے ہیں، اب آپ اس وقت جائز کا فتویٰ دیں کہ آپ ایسا کر سکتی ہیں، آپ ان چیزوں کو منع ان چیزوں پہ روک لگا دیں جو شریعت نے منع کیا کہ دیکھو بھائی میوزک نہیں ہونی چاہیے، اشعار گندے نہیں ہونے چاہیے، ہو ہلہ نہیں ہونا چاہیے، آپ اگر خوشی اچھے انداز میں منا رہے ہیں تو کیوں؟ شریعت نے گنجائش رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی کون ہے کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی تو نہیں ہے، بہت بڑے ہیں لیکن نبی نہیں ہے، نبی کی ایک شان ہے۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، غالباً عید کا دن ہے، چند بچیاں جو ہے وہاں پہ گانے گا رہی ہیں، اچھے اشعار ہیں، تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں رہے، لیٹے ہوئے ہیں کروٹ لیے ہوئے، اس طرف منہ نہیں کیے جدھر بچیاں بیٹھی ہوئی، تاکہ وہ دیکھیں گی تو وہ ہو سکتا ہے شرما جائے، خاموش ہو جائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے. اتنے میں حضرت آ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو بہت لگ گیا یار نبی لیٹا ہے، یہ گانا گا رہی ہیں. اب انہوں نے اٹھا کر کے ڈانٹنا شروع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر خوشی اور غمی کے دن میں فرق ہوتا ہے، چھوڑ دو، بچیاں ہیں گا رہی ہیں. دیکھیے نبی کی شان کتنی بلند ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی، حالانکہ سب سے بڑے تقوی والے کون ہیں؟ رسول اکرم ہیں. لیکن انہوں نے دیکھا کہ اگر ایسے ہم ٹائٹ کرتے رہیں گے تو اسلام لانے والے اور اسلام پر عمل کرنے والے سوچیں گے کہاں بابو اس مذہب میں باج گئے، کہاں پھنس گئے، کہاں پیدا ہو گئے مسلمان گھر میں. تو یہ اس کا ریئیکشن ہو جاتا ہے، یہ اچھے نتائج نہیں برآمد ہوتے ہیں. تو پھر بغاوت شروع ہوتی ہے. لہذا نبی اور ہر مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ہدایت کیا ہے. وہی دوسرے موقع کی شاید شادی کی بات ہے، لڑکیاں گانا گا رہی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. گاتے گاتے ایک جملہ کہہ دیا انہوں نے کہ وَفِينَا نَبِيٌّ وَيَعْلَمُ مَا فِي غَدًا، کہ ہمارے پاس ایسا نبی ہے جو یہ جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. حضور نے کہا اب تک جو دیکھیے کیسا نبی، جہاں غلطی ہے ایک لمحہ بھی برداشت نہیں ہے. فرمایا اب تک جو باتیں کہہ رہی تھی آپ صحیح ہے، آپ کو یہ کس نے بتایا کہ میں کل کیا ہونے والا وہ جانتا ہوں؟ میں کوئی عالم الغیب ہوں؟ یہ تو اللہ کی شان ہے. آپ نے فوراً ٹوکا کہ جو آپ پڑھ رہی تھی وہ پڑھیے، لیکن اس کو آپ نہیں پڑھ سکتی. فوراً روکا گیا. تو میں علماء کو بھی کہتا ہوں کہ میں ایسے کہہ دیا تو آپ صلی ہر چیز میں چھوڑ، ایسا نہیں ہے. جہاں پہ شریعت نے ٹائٹ کیا ہے وہاں خود بھی ٹائٹ رہے، اور علماء کو بھی کیا رہنا چاہیے؟ ٹائٹ رہنا چاہیے. تو کبھی وقت کے لحاظ سے ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہوا مثال کے طور پر، کتنے روزانہ مسئلے میرے پاس آتے ہیں. مولانا صاحب ایک صاحب مسلمان ہوئے ہیں، 50 سال عمر ہے، ختنہ سے بہت گھبرا رہے ہیں. اچھا تم کو کس نے بتایا کہ ختنہ واجب ہے؟ کیوں اس آدمی کو پریشان کر رہے ہو کہ جو ابھی اسلام لایا ہے؟ ٹھیک ہے ختنہ سنت ہے، ختنہ کوئی واجب تو نہیں ہے. اس کو پاکی کا مسئلہ بتا دو کہ تمہارا ختنہ نہیں ہوئے تم پاکی کیسے حاصل کرو، یہ اس کو بات بتا دو. جب وہ خود پختہ ہو جائے گا، خود اس کا جب دل کہے کہ مجھے ختنہ کرانا ہے، تب ختنے کا فتویٰ دو. مولانا صاحب پہلے دن تم نے اٹھا کر کے ختنے کا فتویٰ دے دیا، وہ ریورس گیئر لگا دیا کہ یار اس سے بہتر تو ہم جہاں تھے وہیں رہیں گے. اس میں کہاں آ گئے مصیبت میں؟ تو بڑی بڑی مصیبت ہو گئی ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اس بات کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ حالات کیسے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک صاحب، کہا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اگر میں قبول کروں گا تو میرے اوپر کیا چیزیں لازم آئیں گی؟ آپ نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز ہے، نمازی ہے. نماز میں سنتوں کا کوئی ذکر نہیں کیا، صرف فرض بتا دیا. انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول اس میں کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا، کچھ بھی کمی نہیں کروں گا، میں ایسے ہی پڑھوں گا. حضور نے فرمایا اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ جنتی کسے کہتے ہیں تو یہ جو جا رہا نا یہ جنتی ہے. اب آپ اس حدیث کو لے کر کے کہیں یہ سمجھ لیں کہ سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ بھی غلطی ہوگی. یہ حالات کی وجہ سے وہ نیا بندہ اسلام قبول کیا، آج ہم اس کو بتائیں کہ تم کو 17 رکعت عشاء پڑھنی ہے اور مغرب اتنی پڑھنی ہے، تو اسی دن بیدار ہو کر کے وہ کیا کرے گا؟ ختم ہو جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نباس سب سے زیادہ جو ہے انسان کی نفسیات، انسان کی سائیکالوجی، ساری چیزوں کو جاننے والے ہیں، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں میں ہماری رہنمائی کی. اور کیا کہتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا، یہ بھی دیکھیں، سب سے پہلے مدینے کے جب لوگ ایمان لانے آئے، پہلے سے جانتے تھے وہ، اور حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے تھے. تو ان لوگوں نے رات کے 2 یا 2:30 بجے رہے ہوں گے، اندازہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میٹنگ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو ہم کو اگر اپنے پاس بلانا چاہتے ہو اور اس دعوت کو قبول کرنا چاہتے ہو تو اس کو بابو آسان نہیں سمجھ رہا. کیوں؟ کیونکہ ان کے کندھے پر بوجھ پڑنے والا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ وہی مدینے میں آ کر کے لوگوں کو بتا دیا. ایک صاحب آ کر کہتے ہیں کہ ہم شراب
نہیں چھوڑ سکتے. حضور نے کہا پہلے اسلام قبول کر لو دیکھیں گے. ایک صاحب نے کہا میں زنا, حضور نے کہا پہلے اسلام قبول کر لو دیکھیں گے. حالات کے لحاظ, یہ مطلب اوقات نکال لو کہ زنا جائز ہے صاحب, چوری جائز نہیں, حالات کی وجہ سے فتویٰ دے دیا گیا. اب وہ جو لوگ آئے وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کو مسئلے کی صحیح وضاحت کرنی چاہیے تھی, ورنہ معاملہ کہا دیکھو ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو, یاد رکھو کہ تمہارے بڑے بڑے لوگ مار دیے جائیں گے. اب ایک آدمی پہلے دن اسلام قبول کر رہا ہو, کسی جو نے تو بول بھیا کہاں مصیبت ہم لیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر ایک روٹی کھاؤ گے تو آدھی اسلام کے نام پر دینا پڑے گی, آدھی گھر والوں کو. کہا وہ بھی منظور ہے. کہا جب اسلام قبول کرو گے حق بات بولو گے, خوب لوگ لعنت ملامت کریں گے, ہے لعنت ملامت سننے کی صلاحیت, کہا اس کا بھی حوصلہ ہے. اب یہ باتیں کہیں ان لوگوں سے, کیونکہ وہاں پر وہی کہنا ضروری تھا, کیونکہ یہ ذمہ داری لے رہے تھے کہ آپ مدینہ آئیے اور ہم خون پسینہ بہائیں گے. تو ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جس کو تم لے بلا رہے ہو یہ حلوہ نہیں ہے, جس دھرم کو قبول کرنے جا رہے ہو یہ اتنا حلوہ نہیں ہے. شاعر نے کہا یہ شہادت گہ الفت پہ قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, یہ ایسی کیفیت ہے. تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایسے حالات میں وقت کو, ایمرجنسی کو, شخصیت کو, کتنے لوگ ہم سے آتے ہیں اب بیچارے شادی میں آئے ہوئے ہیں, مولانا صاحب ٹی شرٹ پہنے اب کیسے نماز پڑھیں. ارے بھائی ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے, ان کو اس وقت یہی فتویٰ دو. نماز چھوڑانے سے بہتر یہ کہ آپ بولیں ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے آپ نماز پڑھیے. اب مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں صاحب تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے, نماز مکروہ ہو جاتی, فلاں نماز چھوڑا دیا, اب یہ خوش ہیں. یہ اچھا اس میں پبلک نہیں کر سکتی کچھ, اس میں بڑوں کا کام ہے, جو صاحب علم ہیں ان کو ان باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہاں پر ٹی شرٹ پر فتویٰ دے دیا جائے کہ آپ نماز تو پڑھ لو یار. بھئی ہمارے ہاں فتویٰ کیا ہے, کسی آدمی کے آگ میں سارے کپڑے جل گئے, کچھ بھی نہیں ہے تو بھی نماز اپنے وقت پر پڑھنی, چاہے ننگے ہو کر پڑھیں. بیٹھ کے پڑھے گا نماز تاکہ سطر کم سے کم ظاہر ہو, لیکن نماز نہیں چھوڑے گا. تم ٹی شرٹ پہ اٹھا کر فتویٰ دے دیے مولانا صاحب, وہ کہہ رہا ہے ٹوپی نہیں ہے, ٹوپی ڈھونڈنے کے چکر میں ایک رکعت چھوڑ رہا ہے, ڈھونڈا ادھر سے. ارے شامل ہو جا بھائی, اب اس کو بتایا ہی یہ گیا کہ بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہوتی, تو ٹوپی میں اس کی ایک رکعت چلی گئی, ڈھونڈنے میں ٹوپی. ایسی چیزوں کو ہم کو چاہیے آسانیوں کو مد نظر رکھیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.